آج جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں انتہائی کٹھن اور مشکل ترین حالات ہیں، جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان معاش کے اعتبار سے انتہائی کمزور اور کفار معاش اور معیشت کے اعتبار سے انتہائی مضبوط ہیں۔ اگرچہ اس میں قصور پھر بھی مسلمانوں کا ہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی معاش دن بدن گرتی چلی گئی اور وہ مزید ترقی کرتے چلے گئے۔ لیکن کچھ اس کے اسباب ہیں جس کو اختیار کر کے مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے محنت، جد و جہد، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، خیانت نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، تاکہ ان کی جو چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں بکتی ہیں، اشیاء ہوتی ہیں، وہ اپنے ملک اور بیرون ملک میں اتنی ان کی ویلیو ہو کہ لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کے اوپر توجہ کم دی جاتی ہے۔ ایک تو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، جو حضرات اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دے سکتے ہیں۔ ہم آج کے سبق کے اندر ایک دعا ہے وہ پڑھیں گے، خاص طور پر اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے تناظر میں یہ دعا بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ اس دعا کی سب سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ دعا اس قدر اہم ہو گئی کہ پیغمبر نے وہ دعا مانگی، اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اس کو قرآن بنا دی ہے۔ اس سے ایک اور بڑی خصوصیت اس دعا کی یہ ہے، پیغمبر نے دعا مانگی، ایک آیت میں دعا ہے اور دوسری آیت شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جو آپ نے مانگا ہے نا، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اللہ نے قبول کر لی ان کی دعا۔ تو یہ بہت اہمیت کی حامل دعا ہے۔ خاص طور پر چلو بات آئی ہے تو یہ بات بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں جو آج کے سبق کے اندر باقاعدہ طور پر آپ کے ذمے لگائی جاتی ہیں۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرض کو پورا کرے، اس کو ادا کرے۔ ایک تو ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں تقریباً اسلامی ملکوں میں یہ جو کفار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بھی ان کفار کی چیخیں نکل رہی ہیں، بہت پریشان ہیں وہ اس کی وجہ سے، اور مزید کوشش کریں کہ ان کو اور پریشان کرنا ہے۔ اور اس طرح کا یہ جو طریقہ کار ہے ان کی معیشت کو تباہ کرنا، برباد کرنا، یہ خود قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سب سے پہلی جو اسلام کی جنگ ہے، جنگ بدر، کس لیے ہوئی ہے؟ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے واپس لوٹ رہا تھا، بہت زیادہ سرمایہ تھا اس کے اندر اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کے جو چلے تھے صرف اس لیے لے کے چلے تھے کہ ان کفار کے اوپر ان کا تعاقب کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے اور ان کا قافلہ جتنا بھی جا رہا ہے نا، اس سب کو قید کر لینا ہے اور ان کا جو مال ہے نا وہ اپنے قبضے میں لے لینا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کافروں نے بھی تو مسلمانوں کے سارے مکان مکے والے چھین نہیں لیے تھے، صرف مکان چھینے ہیں۔ سمیہ جیسی خاتون کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی ہیں، پوری معیشت ان کی تباہ کر دی، مکانات پہ قبضہ کر لیا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، ان کی دکانوں پہ، کاروبار پہ، ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیا۔ اگر مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر کون سی قباحت والی بات ہے؟ اور یہودیوں کی بات دیکھ لیں، یہ تو مشرکین مکہ کی بات تھی۔ جب جنگ خیبر ہو رہی تھی، خیبر یہودیوں کا ایک علاقہ تھا تو جنگ ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، صحابہ کو لے کے چلیں، ان کے جا کے محاصرہ کر لیا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन काफरों के जो दरख्त हैं ना, ये बहर वाले, वो तो किले में बंद हो गए, उनके जो बहर दरख्त हैं जी, खजूर के दरख्त थे, अंगूर के दरख्त और बेलें थी, बहुत बड़े बड़े बागात थे उनके जी, आपने फरमाया कि इनको काटना शुरू कर दो जी। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म के साथ सहाबा किराम ने उनके दरख्तों को काटना शुरू किया। अब उनकी मईशत, उनका सारा दारो मदार इसी के ऊपर था। उन्होंने कहा कि हम तो भूखे मर जाएंगे अगर ये ना रहा तो। आखिरकार निकले और सहाबा ने हमला किया, अल्लाह ने सहाबा को फतह अता फरमा दी। तो ये उनकी मईशत को कमज़ोर करना और अपनी मईशत को मजबूत करना, ये मुसलमानों के फ़राइज़ में शामिल है कि इसके ऊपर तवज्जो देनी है। और एक बात इसके अंदर ये भी है, जो दूसरी बात है कि एक तो इनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा जी, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा जी। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? आम हमारा यहाँ एक दुकानदार होता है, उसका एक गाहक भी ख़राब हो जाए परेशान नहीं होता, सिर्फ एक गाहक ख़राब हो जाए। और यहाँ पूरी दुनिया की बात हो रही है जी। तमाम मुसलमान अगर इनका भाई, सबसे ज़्यादा इनकी चीज़ों को ख़रीदने वाले हैं ही मुस्लिम ममालिक जी। अगर मुसलमान ही इन चीज़ों को छोड़ दें, इनकी मईशत तबाह बर्बाद हो जाए। तो इन तमाम यहूदी और इसराइली जितनी भी मसनूआत हैं गैर मुस्लिम, उन सब का बाइकाट करना, ये कोई देखें फतवे की बात नहीं है। आप कहें कि काफिरों से कोई लेन देन करना, कोई चीज़ लेना, ख़रीदना, बेचना जायज़ नहीं है, जायज़ है। फिर आप कहें कि क्यों मना किया जा रहा है? भाई बात ये नहीं है कि शरीयत के एतबार से हम कोई हुक्म दे रहे हैं, बात ये है कि गैरत का तकाज़ा है। एक मुसलमान को गैरत दिखानी चाहिए। वो हमारे बच्चों को, बच्चियों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, मुसलमानों को, मस्जिदों को, मदारिस को नमाज पढ़ते हुए निहत्थे मुसलमानों के ऊपर बमबारी करके उनको हलाक कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। हम इतना भी नहीं कर सकते कि उनकी बनाई हुई चीज़ों को छोड़ दें? कितनी गैरत से गिरी हुई ये बात होगी। सोचना चाहिए मुसलमानों पे इसके ऊपर। क़यामत के दिन अगर उन मासूम बच्चों ने कि जिनको आज शहीद किया जा रहा है, किसी मुसलमान का गिरबान पकड़ लिया कि उन्होंने हमें मारा था और आप उनकी मईशत को मज़ीद मजबूत करते रहे, क़यामत वाले दिन फिर उस बच्चे के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे सकेगा। सोच समझ के ज़िंदगी गुजारनी है। पेप्सी के बगैर गुजारा चल जाएगा, कोके कोले के बगैर हमारे बाप दादा नहीं पीते थे, वो कि मर गए हैं, हमसे ज़्यादा सेहतमंद थे। उन्होंने इस तरह की गंद मंद वाली चीज़ों को नहीं इस्तेमाल किया जी। ये गैरत का तकाज़ा है कि मुसलमान को इसका बाइकाट करना चाहिए। एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि ये दुआ मांगनी है जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के ख़िलाफ़ ये दुआ मांगी थी जी। फ़िरऔन और उसके फ़िरऔन के जो मानने वाले थे, उनके पास माल दौलत ज़्यादा था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरों जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे उनके पास नहीं था। उन्होंने ये दुआ मांगी, ज़रा दुआ देखें कैसी है। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम, कैसा ज़ोरदार जुमला है जी। मौजूदा इस पूरे पस मंज़र को सामने रखें, इस तनाजुर के अंदर ये दुआ मैं सिखा रहा हूँ जी। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम, ऐ हमारे परवरदिगार तू इनके माल को नेस्तो नाबूद फरमा दे जी। बहुत ज़ोरदार जुमला है जी, बड़ा ताकत वाला है जी। सिर्फ ये भी नहीं है कि दुआओं से क्या होता है जी, होता ही दुआओं से है। ये नहीं कि दुआओं से क्या होता है, काम होते ही दुआओं से हैं। कितने सारे ऐसे काम हैं जो दुआ के साथ होते हैं जी। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कुरान मजीद के अंदर मौजूद है और ये दुआ मुकम्मल होती है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल क़द उजीबत दअवतुकुमा। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों मिल के दुआ मांग रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों भाइयों की दुआ को मैंने कबूल कर लिया है। और जो ही ये दुआ कबूल हुई, फ़िरऔन कितना बड़ा ताकतवर बादशाह था, मुल्क का बादशाह है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून, पूरे मुल्क मिस्र पे काबिज था और बड़े बड़े बागात थे उसके, पूरा मुल्क ही उसके पास था। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उसको उसके बागात से निकाल कर समंदर के अंदर जाके गर्क कर दिया था। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम, ऐ हमारे परवरदिगार तू इनके माल को नेस्तो नाबूद फरमा दे। वशदुद अला कुलूबिहिम, या अल्लाह तू इनके दिल को सख्त कर दे और सख्त कर दे जी।
بڑی جلالی قسم کی دعا ہے، بڑی جلالی۔ حالانکہ عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، کسی کو یہ کہا جائے کافروں کے خلاف بد دعا نہیں، کافروں کے خلاف بد دعا نہیں، ان کے حق میں دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے دعا مانگنے والے، جلالی پیغمبر ہیں، بڑا جلال پایا جاتا ہے، انہوں نے جلالی قسم کی دعا مانگی۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یا اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، فَلَا يُؤْمِنُوا، وہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اور عین عذاب کے وقت جو ایمان لایا جاتا ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا جی۔ آخرکار ایسے ہوا، فرعون غرق ہونے لگا نا تو کہنے لگا میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، اس سے پہلے تو نافرمان بھی تھا، فسادی بھی تھا، تیرا کوئی ایمان قبول نہیں ہے جی۔ اللہ نے اٹھا کے اس کو غرق فرما دیا جی۔ اتنے بڑے بڑے محلات تھے سارے چھوڑ کے چلا گیا، باغات تھے سب برباد ہو گئے، حکومت تھی مکمل برباد ہو گئی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے فرعونیوں کو تباہ کر دیا اور موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کو عروج عطا فرما دیا جی۔ تو اس دعا کو خصوصی طور پر اس موجودہ جو اسرائیل فلسطین کی جنگ ہے اس تناظر میں خاص طور پر خصوصی طور پر اس کو مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ اور ان کے خلاف یہ بد دعا۔ پڑھیں گے اس کو جی تمام احباب، بلکہ میں یہ آپ تمام حضرات سے کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے سب تک یہ ہمارا پیغام ہے کہ اس دعا کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیجیے۔ پیغمبر کی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، اور دعا بھی وہ ہے کہ جس کے مانگنے کے بعد اللہ نے قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ ایک دفعہ ترجمہ اس کا سن لیں گے جی۔ اے ہمارے پروردگار ان کے تمام مالوں کو، صرف ایک مال کی بات نہیں، اموال جمع ہے، یا اللہ ان کے تمام مالوں کو یعنی تمام قسم کے ان کے جو ذرائع آمدن ہیں نا سب کو نیست و نابود فرما دے، برباد کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ یہ اس وقت تک ایمان نہ لیں جب تک کہ عذاب دردناک نہ دیکھ لیں، اور اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ آخرکار دنیا میں معیشت تباہ ہوگی، دنیا میں برباد ہو جائیں گے، آخرت کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو جہنم کے اندر جائیں گے۔ اسی میں ان کی تباہی اور مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔